کہ قانون کی عملداری ریاست کی اولین ذمہ داری ہے، لہذا اس عملداری کے لیے قانون کو متحرک کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب حقوق متعین ہو جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ ایکویٹیبل پرنسپل ہے، او بائی جس ای بائی ریمیڈیم۔ جہاں جہاں حقوق ہوں گے وہاں وہاں ان کے تحفظ کی ضمانت بھی ہوگی۔ جہاں جہاں حقوق ہوں گے وہاں انہیں توڑنے والوں کا علاج بھی موجود ہوگا۔ جب ہم سیول رائٹ کی بات کرتے ہیں تو سیول رائٹ کو تحفظ دینے کے لیے ریلیف فراہم کیا جاتا ہے۔ آج کا موضوع ہے اسپیسیفک ریلیف ہاؤ گیون۔ اگر کسی شخص کا کوئی حق موجود ہے تو اس کو ریلیف کیسے ملے گا؟ ریلیف دینے کے لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق بیان کرنے کے لیے، ان کے حقوق کو لاگو کرنے کے لیے، ان کے حقوق کو نافذ کرنے کے لیے، اور حقوق توڑنے والوں کو ان کے عمل سے روکنے کے لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بنا دیا گیا ہے۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی دفعہ 5 میں جو اسپیسیفک ریلیف دینے کے طریقے دیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو اس کو ایک ایک کر کے ہم زیر بحث لائیں گے۔ If is given by taking possession of certain property، نمبر 1، by ordering a party to do the very act which he is under obligation to do, by preventing a party from doing that which he is under obligation to do, by determining and declaring the rights of a party otherwise than by an award of compensation، اور نمبر 5 ہے by appointing a receiver۔ یہ 5 طریقے ہیں جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں ریلیف دینے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اب ہم ان طریقوں کو ایک ایک کر کے علیحدہ علیحدہ زیر بحث لائیں گے۔ پہلا ہے بائی ٹیکنگ پوزیشن آف سرٹن پراپرٹی۔ پراپرٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کی پراپرٹی موجود ہے اور وہ اس کے تصرف سے نکل جاتی ہے تو اس کو اس کے تصرف میں واپس لانے کے لیے 2 قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ ایک شخص اس پراپرٹی کا ٹائٹل رکھتا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں نے ٹائٹل اور رائٹ کے بارے میں گفتگو کی تھی، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ٹائٹل کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس کسی پراپرٹی کا ٹائٹل موجود ہے اور اس ٹائٹل کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پراپرٹی واپس کی جائے، تو دعویٰ آن دا بیسس آف اونرشپ دفعہ 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت دائر ہوگا، اور عدالت اس مقدمے میں اس کے ٹائٹل کا فیصلہ کرے گی۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ سیول سوٹ جتنے بھی ہیں، ایوری سوٹ آف سیول نیچر از اے سوٹ فار ڈیکلریشن آف رائٹ۔ کسی مقدمے میں براہ راست آپ ڈیکلریشن آف رائٹ مانگتے ہیں، کسی مقدمے میں ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد ڈیکلریشن آف رائٹ ہے۔ لہذا جب کوئی شخص اپنا قبضہ واپس مانگنے کے لیے جائے گا تو پہلے وہ اپنا ٹائٹل کلیم کرے گا، پہلے وہ یہ کہے گا کہ میرا اس جائیداد میں یہ ٹائٹل بنتا ہے۔ ٹائٹل کے لیے بسا اوقات اونرشپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات اونرشپ نہ بھی ہو تو ٹائٹل موجود ہوتا ہے۔ وہ ٹائٹل
قبضے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، وہ ٹائٹل ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، وہ ٹائٹل پریسکرپشن کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، وہ ٹائٹل لیز کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، اور سب سے اہم جو ٹائٹل ہے وہ جوریڈیکل پوزیشن کی بنیاد پہ ہے۔ یہ جو جوریڈیکل پوزیشن کی ٹرم ہے یہ ایکویٹی کی ٹرم ہے، لا آف ایکویٹی میں اویلیبل ہوتی ہے کہ جوریڈیکل پوزیشن کیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو پوزیشن رکھنے کا حقدار ہے، یعنی وہ ناجائز قابض نہیں ہے، he has the juridical possession over the property، تو پھر وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتانا چاہوں گا کہ جب ہندوستان اور پاکستان علیحدہ علیحدہ ہوئے تو پاکستان میں بعض اوقات اور بعض مقامات پر ہندوؤں کی جائیدادیں خالی پڑی تھیں، ان پراپرٹیز پر ہندوستان سے آنے والے مہاجرین نے قبضے کر لیے۔ ہندو کی خالی پراپرٹی ویکنٹ پوزیشن پر مسلمان قابض ہو گئے، یعنی دے بیکیم دی آکوپینٹ آف دی ویکیو پراپرٹی۔ اس ایویکیو پراپرٹی کے آکوپینٹس کا کوئی رائٹ نہیں تھا، وہ اس پر کوئی ٹائٹل کلیم نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ ویسٹ پاکستان کمپنسیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ایکٹ 1958 آ گیا۔ اس میں انہوں نے ایویکیو پراپرٹی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے وہ پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کا سکیم مرتب کر دی۔ ایک سکیم بنی سکیم 7۔ اس سکیم میں یہ قرار دیا گیا کہ جو لوگ اس پراپرٹی کے آکوپینٹ ہیں they are in juridical possession of that property، لہذا ان کا پوزیشن اگرچہ وہ آتھورائزڈ قابض نہیں ہوئے تھے، اگرچہ انہیں اس جائیداد پہ رہنے کا اختیار حاصل نہیں تھا، ایک ہندو چلا گیا، انہوں نے تالا توڑا اور اس میں گھس گئے اور قابض ہو گئے، لیکن سکیم 7 میں یہ کہہ دیا گیا کہ they have the juridical possession over the property، اور جن لوگوں کا جوریڈیکل پوزیشن اوور دا پراپرٹی ہے دے آر ناٹ ایلیگل آکوپینٹس، ان کی آکوپیشن لیگل ہے، اینڈ وین دے آر لیگل آکوپینٹ آف دیٹ پراپرٹی تو ان کو قانون پروٹیکٹ کرے گا کہ نو باڈی شوڈ ڈسپوزیس دیم۔ لہذا وہ آکوپینٹ جن کو جوریڈیکل پوزیسر کا رائٹ مل گیا تو جوریڈیکل پوزیشن بھی ایک ٹائٹل کی صورت اختیار کر گیا۔ اب ایک شخص آیا، اس نے اس کے جوریڈیکل پوزیشن کو ڈسٹرب کیا، کر کے قبضہ کر لیا۔ Now that person who was in juridical possession of the property has a title in the property، لہذا چونکہ اس کا پراپرٹی میں ٹائٹل موجود ہے، لہذا ٹائٹل کی بنیاد پر he can file a suit for possession۔ یہاں ایک عجیب حکمت ہے کہ یہاں سیکشن 9 اپلائی نہیں کرے گا، حالانکہ سیکشن 9 کہتا ہے if you are in possession، آپ کو ڈسپوزیس کیا گیا تو سیکشن 9 میں واپس ہے، لیکن آنسر یہ ہے کہ یہ سیکشن 8 میں ہوگا، 9 میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 میں ٹائٹل نہیں ہے، 8 میں ٹائٹل ہے، حالانکہ آپ کا سمپل آکوپیشن ہے، لیکن سمپل آکوپیشن ہونے کے باوجود وہ جوریڈیکل پوزیشن ہے اینڈ یو ہیو ایکوائرڈ اے ٹائٹل ان دا پراپرٹی، اور اس ٹائٹل کی بنیاد پر جو سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو پرماننٹ ٹرانسفر ڈیڈ ایشو کرنے کا پابند ہے، یعنی دا سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ shall issue a permanent transfer deed to a person who is in juridical possession of the property and falls within the category of Scheme 7۔ تو سیکشن 8 کے جو پوزیشن ریسٹوریشن کے دعوے ہیں وہ ٹائٹل کی بنیاد پر ہیں۔ ڈٹرمن یہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص کے پاس ٹائٹل تھا اور اس کو پراپرٹی سے محروم کر دیا گیا، تو سیکشن 8 میں اسپیسیفکلی اس کو ویکینٹ پوزیشن دلوایا جائے گا۔ لہذا سیکشن 8 ڈیل کرتا ہے when a person having the title in the property is dispossessed from the property,
he is entitled to get back the possession. یہاں لا میکر نے دانستہ طور پر اونر کا لفظ استعمال نہیں کیا، چونکہ بعض اوقات شخص کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے، اونرشپ نہیں ہوتی. اگر اونرشپ ہے تو ٹائٹل لازم ہے، اگر اونرشپ ہے تو ٹائٹل لازم ہے، چونکہ لیگل رائٹ کی کریکٹرسٹکس میں یہ بات شامل ہے کہ ہی ہیز اے ٹائٹل ان دا پراپرٹی. اگر ٹائٹل ہوگا تو اس کی کریکٹرسٹکس کے طور پر وہ لیگل رائٹ ڈیولپ ہوگا. لیکن اگر صرف اونرشپ آئے گی تو ٹائٹل لازم ہوگا، لیکن اگر ٹائٹل آئے گا تو اس میں اونرشپ کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن سیکشن 8 نے اونرشپ تک کنفائن نہیں کیا، پابند نہیں کیا اپنے آپ کو، بلکہ اس کو پھیلا دیا، اور پھیلانے کے بعد کہا کہ نہیں، ٹائٹل کی بنیاد پر بھی آپ آ سکتے ہیں. شریعت ڈیسیجن سے پہلے جب شریعت کورٹ نے ڈیسیجن نہیں دیا تھا کہ ایڈورس پوزیشن کو خلاف شریعت قرار دیا، اس سے پہلے ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر حاصل کرنے والا رائٹ تھرو پریسکرپشن، وہ بھی ٹائٹل فراہم کرتا تھا. The person adversely in possession of the property was entitled to retain the possession. لہذا ایسا شخص جس کے ایڈورس پوزیشن ہونے کے بعد ٹائٹل میچور ہو گیا، تو وہ اپنے ٹائٹل میچور ہونے کے بعد اگر ڈسپوزیس کر دیا جاتا ہے تو he was having the title to get the property restored. لیکن اب صورت بدل گئی کہ ایڈورس پوزیشن کو خلاف شریعت قرار دے دیا. لہذا اب وہ شخص جو پہلے ایڈورس پوزیشن پہ ٹائٹل رکھتا تھا، اب ایڈورس پوزیشن کی بنیاد پر ٹائٹل نہیں رکھتا، اور اونر کا ٹائٹل ایکسٹنگوش نہیں ہوتا، لیکن وہ آکوپینٹ ہے. اب اگر اس سے کوئی پوزیشن چھینتا ہے تو وہ ٹائٹل کی بیس پہ کورٹ میں نہیں آ سکتا. اب وہ کورٹ میں آئے گا سیکشن 9 کے تحت. ابھی سیکشن 9 کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن فی الحال یہی ہے کہ جب تک ایڈورس پوزیشن کا لا اویلیبل تھا، جو پرسن ایکوائر کر رہا ہے ٹائٹل آن دا بیس آف ایڈورس پوزیشن، وہ اونر کے ٹائٹل کو ایکسٹنگوش کر رہا ہے. جب اونر کا ٹائٹل ایکسٹنگوش ہوگا تو ایڈورس پوزیسر کا ٹائٹل میچور ہوگا. لہذا آن دا میچورٹی آف دا ٹائٹل he shall be entitled to get the possession. تو سیکشن 8 کا اطلاق ان تمام کیسز میں ہوگا جہاں پر کسی شخص کے پاس ٹائٹل موجود ہو. لیکن اگر ٹائٹل نہیں ہے پھر ڈسپوزیس ہو جاتا ہے. مثلاً ایک ٹینٹ ہے، he has the right to occupy the property. he is lawful occupant. قانون کی روشنی میں اس کا قبضہ قانون کے مطابق ہے، and he cannot be ejected otherwise than in due course of law. لہذا اس کو پروٹیکشن حاصل ہے قبضے کو. اب اگر اس کو ڈسپوزیس کر دیا جائے تو وہ ٹائٹل کی بنیاد پر نہیں آئے گا، بلکہ سیکشن 9 اس کے لیے انہوں نے بنایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس آکوپیشن ہے، جن کے پاس پوزیشن ہے، وہ لافل پوزیشن ہے، لافل آکوپیشن ہے، لیکن ان کے پاس ٹائٹل نہیں ہے. ٹائٹل نہیں ہے، پوزیشن لافل ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا، تو پھر وہ کیسے ریسٹور کرائے گا؟ اگر وہ دعویٰ کرے کہ جناب میں مالک ہوں، میں قابض ہوں، میں فلاں ہوں، میرے ٹائٹل بنتا ہے، تو لا کہتے ہیں یو ڈونٹ ہیو دا ٹائٹل، لہٰذا آپ کا دعویٰ لائی نہیں کرتا. لیکن ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے سیکشن 9 بنا دیا. سیکشن 9 میں یہ لکھ دیا کہ آپ کو 3 باتیں پوری کرنی ہیں. اگر یہ 3 باتیں موجود ہیں تو آپ کا پوزیشن ویسا ہی ریسٹور کر دیا جائے گا جیسا آپ کے پاس تھا. نمبر 1, the plaintiff was in possession of the property. Number 2, he was dispossessed illegally from the property. And number 3, he was dispossessed within 6 months from the filing of the suit. اگر prior to the filing of suit within 6 months وہ کورٹ میں آنا چاہے آ سکتا ہے، لیکن اگر 6 ماہ گزر گئے ہیں
تو پھر ہی ہیز سلیپٹ اوور ہز رائٹس، اس نے اپنے حقوق ختم کر دیے، اب وہ دوبارہ ریسٹوریشن میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جب ہم پوزیشن کے دعوے دائر کرتے ہیں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت، تو اس میں دو کیٹیگریز کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ نمبر 1 کہ جو شخص قبضہ واپس لینا چاہ رہا ہے اس کا ٹائٹل ہے یا نہیں، اور دوسرے اگر ٹائٹل نہیں ہے تو اس کا جو آکوپیشن تھا وہ پرمیزیبل تھا یا نہیں۔ انلیگل آکوپینٹ کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ The protection under Section 8 and 9 is given to all those persons who are lawfully in possession of the property. And those who are not lawfully in possession, they are not protected by the law. ان کے لیے اور ریمیڈیز ہیں، وہ ریمیڈیز پینل لائبلٹیز ہیں، ان کو اویل کریں۔ All other remedies are available to them which are provided by the law, but not the remedies given under Section 8 and 9. چونکہ وہ اسپیسیفک ریلیف نہیں ہے، اس کو ریلیف نہیں دینا، ایسے شخص کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا جو دوسروں کو ریلیف نہیں دے رہا۔ He who seeks equity must do equity. لہذا اس پرنسپل پر ایسے شخص کو ریسٹوریشن آف پوزیشن نہیں ملے گا جس کا کلیم ایکویٹیبل نہ ہو۔ یہ بات مد نظر رکھنے کی ہے کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں جتنے بھی ریلیفز ہیں یہ تمام ریلیفز ایکویٹیبل ریلیفز ہیں۔ لہذا اگر کوئی ریلیف کسی میکسیم کو ہٹ کرتا ہے تو ریلیف گرانٹ نہیں ہوگا، خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک تکمیل معاہدے کا دعویٰ ہے، آدمی ثابت بھی کر دیتا ہے کہ ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے باوجود اٹ از این ایکویٹیبل ریلیف اینڈ اٹ از ڈسکریشنری ود دا کورٹ کہ وہ آپ کو ریلیف دے یا نہ دے۔ ایکویٹیبل پرنسپل کی اگر وائلیشن آپ نے کر دی، یو ہیو ناٹ کم ود کلین ہینڈس، یو آر ناٹ ڈوئنگ ایکویٹی، تو پھر آپ کو ریلیف ہونے کے باوجود نہیں ملے گا، کیونکہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ گرانٹس ریلیف آن دا بیسس آف ایکویٹی۔ پورا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ایکویٹیبل ریلیف دیتا ہے، اور وہ میکسیمز آف ایکویٹی کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا ہے۔ ایسا کوئی سیکشن نہیں ہے جو ایکویٹی کے خلاف ہو۔ لہذا جب بھی کوئی ریلیف اس سیکشن میں ملے گا، جب بھی کوئی ریلیف اس قانون میں ملے گا، وہ ایک تو اسپیسیفک ہوگا اور دوسرے ایکویٹیبل ہوگا۔ ایکویٹیبل پرنسپل کے خلاف اس میں ریلیف نہیں ملے گا۔ سیکشن 8 اور 9 میں بھی ریسٹوریشن آف پوزیشن ہے اگر آپ کا ریلیف ایکویٹیبل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے وہ کون سے ریلیف ہیں جو ایکویٹیبل نہیں ہیں؟ ایک میں نے کیس کیا تھا طالب والے پل کا۔ گورنمنٹ نے پرانا پل چینج کر کے نیا پل بنایا، اس پل کو انہوں نے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا اور تھوڑا سا چھوٹا کر دیا۔ جب فلڈ آیا تو پانی کا فلو نے ڈائریکشن بدل لی، اس سے پلینٹیف کے کوئی 14-15 مربع زیر آب آ گئے۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے ایک دعویٰ لکھا کہ یہ پراپرٹی میری ہے، جو پل انہوں نے ٹیڑھا کر کے بنایا یہ گورنمنٹ کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ پل بنانے سے چونکہ دریا گورنمنٹ کی ملکیت ہے، اسٹیٹ پراپرٹی ہے، لہذا اسٹیٹ نے میری جگہ پہ قبضہ کر دیا ہے۔ میں اونر آف دا پراپرٹی ہوں، اسٹیٹ از ان پوزیشن آف دس پراپرٹی، لہذا میرا پوزیشن واپس کریں۔ میں نے دعویٰ لکھ لیا۔ تو ہمارے ایک عزیز تھے سپریم کورٹ کے وکیل، تو وہ میرا کلائنٹ کہنے لگا جی ان سے بات کریں۔ تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، میرے پاس آئیں۔ ہی از ویری سینئر لائر، اب بھی اس وقت ٹاپ لیول پہ ہے وہ۔ تو میں نے ان کو دعویٰ دکھایا، میں نے کہا ہم اونر بھی ہیں، قبضے سے بھی ڈپرائیو ہو گئے اور اسٹیٹ نے قبضہ چھین لیا۔ کہنا یو آر ویری رائٹ، you are in possession of the property, you have been deprived from the possession, but you are not entitled to get back the possession. Why? Because it is not equitable to do this. یہ ایکویٹی کے مطابق نہیں ہے کہ ان کا پل گرا کے آپ کا رقبہ صاف کر دیا جائے۔
It is absolutely against the principles of equity and nobody is going to grant you the relief. उन्होंने फिर इंडिया की बहुत सी अथॉरिटियाँ दिखाई इस पे कि अगर आपका रिलीफ एक्विटेबल नहीं है तो इवन देन यू आर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो फिर हमने उसका कंपनसेशन का दावा किया। वी फाइल्ड ए सूट फॉर कंपनसेशन कि हमें कंपनसेशन दी जाए। फिर वो नेगोशिएशन होगी, फिर मसला वो तय हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि यू हैव द राइट बट यू डोंट हैव द रेमेडी, दैट रेमेडी विच यू आर डिमांडिंग। उसके अलावा ये नहीं हो सकता कि राइट हो और रेमेडी ना हो, क्योंकि जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी मौजूद है। देखना यह है कि जब आप राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर यू डिमांडिंग द एक्विटेबल रिलीफ। अगर आप एक्विटेबल रिलीफ डिमांड करेंगे तो फिर आपको मिलेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल ये बना कि जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है, लेकिन अगर रेमेडी देने में कोई एक्विटी का प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है तो रेमेडी नहीं मिलेगी। लिहाजा केस को एक्विटेबल बनाना ज़रूरी है। इट शुड बी एक्विटेबल, चूँकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लॉ ऑफ एक्विटी पर बेस करता है। ये हार्ड एंड फास्ट कॉमन लॉ रूल नहीं है कि यू मस्ट हैव दी रिलीफ, ऐसा नहीं है। यू विल गेट द रेमेडी बट इन अकॉर्डेंस विद द एक्विटेबल प्रिंसिपल्स। एक्विटी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपको रेमेडी मिलनी है। तो अगर आपने सूट फॉर पोजेशन दायर करना है, दूसरा आदमी उस प्रॉपर्टी पर काबिज है और उसकी पोजेशन अनऑथोराइज्ड है, तो लॉ ये कहता है कि उसने जो अनऑथोराइज्ड पोजेशन एंजॉय की है, ही एंजॉयड द अनऑथोराइज्ड पोजेशन। ये तो बड़ा आसान है कि आपकी जायदाद है, उसने 5 साल से कब्जा किया हुआ है, 5 साल बाद आप दावा करते हैं, 5 साल मुकदमा लड़ते हैं, उसके बाद वो आपको ज़मीन का रड़ा वो आपके हवाले कर देता है। वो कहता है नहीं, अगर आप ये साबित कर दें कि यू हैड अ टाइटल इन द प्रॉपर्टी, तो आपको न सिर्फ कब्जा मिलेगा बल्कि आपको उसके यूज एंड ऑक्यूपेशन का मुआवजा भी मिलेगा। वेन एवर यू फाइल ए सूट फॉर पोजेशन अगेंस्ट एन इलीगल ऑक्यूपेंट, तो यूज एंड ऑक्यूपेशन साथ क्लेम करें, क्योंकि यूज एंड ऑक्यूपेशन की कंपनसेशन एक्विटेबल रिलीफ है। जब आपको कब्जे का हकदार करार दिया जाएगा तो इस बात का भी हकदार करार दिया जाएगा कि उसने जो नाजायज़ प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है उसका मुआवजा भी आपको दिया जाए। तो ये बेटर सिचुएशन बनती है कि आप सिंपलिसिटी सूट फॉर पोजेशन दायर न करें, बल्कि अगर आप टाइटल की बुनियाद पर दावा दायर करते हैं तो आप ये भी क्लेम करें कि मेरा इस प्रॉपर्टी में टाइटल है और ये शख्स इतने अरसे से इसको नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा उस नाजायज़ अरसे की बुनियाद पर आप कंपनसेशन भी क्लेम करें। तो दावा होगा सूट फॉर पोजेशन प्लस कंपनसेशन फॉर यूज एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ पे 2 सूरतें पैदा होती हैं। एक सूरत यह है कि एक शख्स शुरू से ही अनऑथोराइज्ड काबिज है, इलीगल ऑक्यूपेंट है शुरू से, तो आप जिस रोज से वो इलीगल ऑक्यूपेंट है उस रोज से यूज एंड ऑक्यूपेशन क्लेम करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी शख्स ने आपसे लाइसेंस पे प्रॉपर्टी ले ली, तो आपका लाइसेंसी है, लाइसेंसी को कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी में, लेकिन उसका राइट उस वक्त तक है जब तक आप उसके लाइसेंस को रिवोक नहीं करते। लाइसेंस जिस वक्त रिवोक होगा उसी वक्त आपका राइट बन जाएगा टू गेट द पोजेशन, और जो ही गेट द पोजेशन का राइट बनेगा साथ ही यूज एंड ऑक्यूपेशन के मुआवजे का राइट बन जाएगा। लिहाजा अगर आप दावे में लिखते हैं कि ये मेरा लाइसेंसी था, जो आमतौर पर देखा गया है कि वकला साहिबा लिखते हैं कि हमने इसको आरियतन दिया था, तो आरियतन देने पर आप उससे यूज एंड ऑक्यूपेशन क्लेम नहीं कर सकते। आरियतन देने पर पहले आप उसकी लाइसेंस को मनसूख करेंगे,
اور منسوخ کرنے کے بعد اگر وہ آپ کو قبضہ نہیں دیتا تو پھر آپ قبضہ بھی کم مانگ لیں گے اور یوز اینڈ آکوپیشن بھی اس ڈیٹ سے مانگیں گے جس ڈیٹ سے ریووکیشن ہو گئی ہے. لہذا ڈیٹ آف ریووکیشن گیوز رائز ٹو اے کاز آف ایکشن، اور جب کاز آف ایکشن مل جائے گی تو آپ دعویٰ دائر کر لیں گے. اس طرح ٹیننٹ کے بارے میں ہے کہ ونس اے ٹیننٹ از آلویز اے ٹیننٹ. اب ٹیننٹ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ٹیننٹ ہیں جن کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے رینٹڈ پریمیسز ایکٹ میں. ایک وہ ٹیننٹ ہیں جن کو پروٹیکٹ کر دیا گیا پنجاب ٹیننسی ایکٹ میں. اور ایک وہ ٹیننٹ ہیں جن کو پروٹیکٹ کر دیا گیا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں. لہذا جہاں جہاں پروٹیکشن آ رہی ہے، آپ لا کو ذرا پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں ٹیننٹ کو پروٹیکشن آ رہی ہے وہاں وہاں بیسک پرنسپل اپلائی کر رہا ہے کہ ایکویٹی کا کہ ونس اے ٹیننٹ از آلویز اے ٹیننٹ. لہذا ٹیننٹ کے خلاف آپ سوٹ فار پوزیشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ونس اے ٹیننٹ از آلویز اے ٹیننٹ. اور جب وہ ٹیننٹ ہمیشہ کے لیے ہے تو پھر وہ کبھی بھی لیگل آکوپینٹ نہیں ہے. اب یہاں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ لا کہتا ہے ونس اے ٹیننٹ از آلویز اے ٹیننٹ، ایکویٹیبل پرنسپل ہے، اور 8 سیکشن کہتا ہے یو آر ہیو دی ٹائٹل ٹو ریموو ہم، ریموو دا ایلیگل آکوپینٹ. وہ ایلیگل آکوپینٹ ہے نہیں. سیکشن 9 کہتا ہے کہ آپ کو اگر ڈسپوزیس کرے کوئی تو پھر آپ پوزیشن لیں گے. 9 بھی اویلیبل نہیں ہے. تو واٹ ٹو ڈو؟ اس کے لیے اسپیشل لا ول پریویل اپون دا جنرل لا. جہاں جہاں ٹیننٹ کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ ریلیشن شپ آف لینڈ اور ٹیننٹ ہے، وہ جس قانون میں بھی ہے وہ قانون اس کو ایجیکٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. لہذا فرق یہ ہے کہ ٹیننٹ کی ایجیکٹمنٹ ہونی ہے، انلیگل پوزیسر کے خلاف سوٹ فار پوزیشن ہونا ہے، ناٹ سوٹ فار ایجیکٹمنٹ. اب یہ فرق کیوں ہے؟ وائی دیر از اے ڈفرینس کہ ٹیننٹ کے خلاف، لیسی کے خلاف تو آپ جائیں گے سوٹ اپلیکیشن فار ایجیکٹمنٹ میں یا سوٹ فار ایجیکٹمنٹ میں یا سوٹ فار ایوکشن میں، لیکن ٹائٹل کی بنیاد پہ آپ جائیں گے انلیگل آکوپینٹ کے خلاف سوٹ فار پوزیشن میں. تو سوٹ فار پوزیشن اور سوٹ فار ایجیکٹمنٹ میں کیا فرق ہے؟ اس کو ڈٹرمن کرنا ہے آپ نے. سوٹ فار ایجیکٹمنٹ اس صورت میں ہے کہ when you are presumed to be in constructive possession of the property. constructive possession آپ کے پاس ہے، ایکچوئل نہیں ہے. when you are to convert the constructive possession into actual possession تو پھر آپ اس کو ایوکٹ کریں گے کہ I am possessor, I am owner, I am landlord, you are under me. لہذا give me the vacant possession of the property. تو ایوکشن اور ایجیکٹمنٹ کے دعوے اور درخواستیں ان صورتوں میں دائر ہوں گی جہاں پوزیشن پرمیزیبل ہے، جہاں ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہے اور کوئی قانون باہر کر رہا ہے کہ آپ ٹیننٹ کو ایجیکٹ نہیں کر سکتے، لیسی کو ایجیکٹ نہیں کر سکتے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز موجود ہیں. پنجاب ٹیننسی ایکٹ میں ٹیننٹ کی ہیں، رینٹڈ پریمیسز ایکٹ میں ٹیننٹ کی ہیں، ٹی پی ایکٹ میں لیسی کی ہیں. تو جب وہ ٹرمز گورن کرتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں دا لینڈ لارڈ از پریزیومڈ ٹو بی ان کنسٹرکٹیو پوزیشن آف دا پراپرٹی. جب وہ آلریڈی پوزیشن میں ہے تو پھر سوٹ فار پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ان دو باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ آپ ٹائٹل کی بنیاد پر آ رہے ہیں یا آپ کا ٹائٹل ایڈمیٹڈ ہے. چونکہ ٹیننٹ آپ کے ٹائٹل کو چیلنج کرنے کا مجاز نہیں ہے. ٹیننٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جناب آپ میرے لینڈ لارڈ ہیں، آپ تو مالک ہی نہیں ہیں. ہی کین ناٹ ریفیوز یور ٹائٹل. ٹیننٹ آپ کے ٹائٹل کو ایڈمٹ کرتا ہے، ٹائٹل کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اور اس کی پوزیشن کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. آپ اس کی پوزیشن مان رہے ہیں کہ ہی از اے ٹیننٹ، پوزیشن ایڈمیٹڈ. ہی از اے لیسی، پوزیشن ایڈمیٹڈ. آپ اس کے لافل پوزیشن کو مان رہے ہیں، وہ آپ کے ٹائٹل کو انکار نہیں کر رہا. ایسی صورت میں آپ کنسٹرکٹیو پوزیشن میں ہیں، وہ ایکچوئل پوزیشن میں ہے، لیکن اس کا رائٹ ٹو ریٹین پوزیشن اس وقت تک ہے جب تک کہ کانٹریکٹ اس کی اجازت دیتا ہے.
ही इज इन पोजेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस जो फरीकैन ने तय कर ली हों या कानून ने प्रिज्यूम कर ली हों, उनकी बुनियाद पर उसको आप एविक्शन करवाएंगे, उसकी इजेक्टमेंट करवाएंगे। तो देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन सूट फॉर पोजेशन एंड एप्लीकेशन फॉर इजेक्टमेंट। 1973 सुप्रीम कोर्ट में इस पॉइंट को उन्होंने डिस्कस किया है कि इजेक्टमेंट में कौन कौन मुद्दई हैं और पोजेशन के दावे में कौन कौन मुद्दई हैं। पेज ऑन लाभ के देंगे PLD 73 सुप्रीम कोर्ट, प्रोबेबली 214 है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा क्योंकि मैं डेफिनेट नहीं हूँ इस पर कि व्हाट इज पेज। उसमें उन्होंने कहा है कि सूट फॉर पोजेशन और इजेक्टमेंट के दावे में ये फ़र्क है कि पोजेशन का दावा टाइटल पे बेस करता है, लिहाजा जितने भी टाइटल होल्डर हैं दे ऑल शैल बी पार्टी टू द सूट। चूंकि सब के सब पार्टी टू द सूट होंगे, लिहाजा वो सूट फॉर पोजेशन के लिए कंपलसरी क्यों है? वो इसलिए कंपलसरी है कि ऐन मुमकिन है कि टेनेंट को किसी एक ओनर ने अपना शेयर दे दिया। अगर एक आदमी दावा दायर कर दे, वो टेनेंट कहे जनाब मुझे तो फलां आदमी ने एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, ही इज को शेयरर, आई एम पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑन हिज बिहाफ, आप मेरे से कब्जा कैसे ले सकते हैं? अगर कोई शख्स किसी एक को शेयरर के बिहाफ पे काबिज है तो दूसरा को शेयरर से इजेक्ट नहीं करेगा। अगर वो एक को शेयर से एग्रीमेंट कर लेता तो दैट विल बी यूज्ड एज ए शील्ड फॉर हिम। एग्रीमेंट टू सेल अगर इन राइटिंग है, दैट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो आदमी इन पोजेशन है वो उस पोजेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट इज यूज्ड एज ए शील्ड टू प्रोटेक्ट हिज पोजेशन। जब उसके पास एक शील्ड आ जाएगी तो फिर एक को शेयर दावा दायर कैसे करेगा? लिहाजा लॉ ने कहा कि पहले ये तय कर ले कि उसके पास कोई शील्ड तो नहीं है यूज करने के लिए, सो ही शुड नॉट बी इन पोजेशन ऑफ ए शील्ड टू प्रोटेक्ट हिज पोजेशन। इसलिए लॉ ने कहा कि ऑल को शेयर शुड बी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, सबको इसमें फरीक मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक को भी छोड़ दिया तो ही में गिव एविडेंस अगेंस्ट यू कि ना मैंने बिठा रखा है इसको। तो अगर वो कह दे कि मैंने बिठा रखा है तो उसके पोजेशन इलीगल नहीं रहेगा, इट विल बी ए परमिसेबल पोजेशन। अगर पोजेशन परमिसेबल हो गया तो सूट फॉर पोजेशन लाई नहीं करेगा। सूट फॉर पोजेशन उसी सूरत में लाई करेगा कि अगर तमाम के तमाम कोई शेयर ये कहें कि ये लीगल ऑक्यूपेंट है तो उनको सबका होना ज़रूरी है। अब ये हो सकता है जनाब के कोई शेयर है 10, एक कहता मैं तो दावा नहीं करता, तो क्या 9 दावा कर सकते हैं? आंसर इज नो। अब क्या करें? 9 कहते हैं दावा करना है, 10वां कहता है मैंने नहीं करना, तो लॉ कहता है कि ही शुड बी इम्प्लीडेड एज डिफेंडेंट। उसको मुद्दा ले बना लें और उसकी वर्शन ले लें। अगर वो जवाब दावे में आके कह दें कि मैंने तो अपना हिस्सा इसे वो इलीगल ऑक्यूपेंट को दे दिया तो सूट विल फेल। लेकिन अगर वो आके कहे मैंने कब्जा तो मांगा नहीं, मैं दावा नहीं लड़ रहा, लेकिन मुद्दई का दावा ठीक है, तो सूट विल कंटिन्यू। लिहाजा 73 सुप्रीम कोर्ट में ये होल्ड कर दिया गया कि द को शेयरर इज ए डिसेसरी पार्टी। लिहाजा जब भी वेन एवर यू फाइल ए सूट फॉर पोजेशन अगेंस्ट एन इलीगल ऑक्यूपेंट तो फिर आपको सबको फरीक बनाना है। जो आपके साथ आते हैं उन्हें अपने साथ, जो नहीं आते उनको डिफेंडर बनाए। लेकिन इजेक्टमेंट में ये पोजीशन नहीं है। इजेक्टमेंट में कोई एक को शेयर की पोजीशन मांग सकता है, क्योंकि एक की पोजीशन सबकी पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि एक का पोजीशन सबका बनेगा और वहां रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है। कोई एक भी लैंडलॉर्ड हो सकता है, सारे ना भी हों। अगर 4 को शेयर उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी को किराए पे दे दे तो ही शैल बिकम द लैंडलॉर्ड, उसका परमिसेबल पोजेशन हो जाएगा। लिहाजा इजेक्टमेंट पिटीशन में
Any one of the co-sharers as a landlord may file ejectment petition. لہٰذا ایجیکٹمنٹ کے اصول اور پوزیشن کے اصول ڈفرینٹ ہیں. اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں ایجیکٹمنٹ کے اصول نہیں ہیں چونکہ ایجیکٹمنٹ ایکویٹیبل نہیں ہے. ایجیکٹمنٹ جس کی آپ سیک کر رہے ہیں اس کی پوزیشن کنٹریکچوئل ہے. ہی از پوزیسنگ دا پراپرٹی آن دا بیسس آف سم کانٹریکٹ. اب وہ کانٹریکٹ کامن لا کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, ایکویٹیبل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹلڈ ہیں, وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہو سکتی ہیں. اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل آپ نہیں کرتے تو لا سیٹل کر دیتا ہے. قانون میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹل ہو جاتی ہیں کہ واٹ آر دا رائٹس آف دا لینڈ لارڈ, واٹ آر دا رائٹس آف دا ٹیننٹ, واٹ آر دا رائٹس آف اے لیسر, واٹ آر دا رائٹس آف اے لیسی. لیسر کے رائٹ بھی اور لیسی کے رائٹ بھی وہ قانون میں ڈٹرمن کر دی ہیں. کیونکہ قانون نے ان دونوں کو ڈٹرمن کر دیا ہے لہذا وہ کنٹیکچوئل لائبلٹی ہے, اور کنٹیکچوئل لائبلٹی از ناٹ سبجیکٹ آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. یہ ایکویٹیبل ہے, وہ کامن لا ہے, کانٹریکٹ کی بیس پر ہے. لہذا جب بھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں آپ نے آنا ہے وہ ایکویٹیبل ریلیف کے لیے آنا ہے, کنٹریکچوئل کے لیے نہیں آنا. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو کنٹریکچوئل بھی ہیں اور ایکویٹیبل بھی ہیں. مثلا ایگریمنٹ ٹو سیل, یو انٹر انٹو این ایگریمنٹ ٹو سیل. اب وہ ایگریمنٹ ٹو سیل آپ کا کانٹریکٹ بھی ہے اور ایکویٹیبل ریلیف بھی ہے, لہذا اس کو پرووائڈ کر دیا گیا, اس میں علیحدہ نہیں کیا گیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو دونوں میں کور ہو جاتی ہیں, بہت سی چیزیں جو صرف ایکویٹی میں کور ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں جو ایکویٹی میں کور نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ایکویٹیبل پرنسپلز اور پرنسپلز آف لا میں تصادم آ جائیں, then what should be followed. ایکویٹی کچھ اور کہہ رہی ہے, لا کچھ اور کہہ رہا ہے, کس کو فالو کریں گے؟ یہ کویشچن ہے جو فرام دا ویری بگننگ ڈسپیوٹ میں چلا آ رہا ہے. کچھ کورٹس کہتی ہیں کہ ایکویٹی شوڈ پریویل, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر لا بنانے کا کیا فائدہ ہے. لا تو بنایا اسی لیے کہ ایکویٹی کو چھوڑ کر آپ اپنا انڈیپینڈنٹ لا بنائیں. لا شوڈ پریویل. اب اگلا کویشچن یہ ہوگا کہ جسٹس کیا مانگ رہا ہے, واٹ ڈز دا جسٹس ڈیمانڈ. اگر جسٹس ڈیمانڈ کرے کہ لا کو فالو کریں تو لا کو کرنا چاہیے. اگر جسٹس ڈیمانڈ کرتا ہے ایکویٹی کو فالو کرنا ہے تو پھر ایکویٹی کو فالو کریں. لیکن اگر یہ طے نہ ہو رہا کہ کیا ڈیمانڈ کر رہا تو پھر کیا کریں. اس پرپز کے لیے وی آر ٹو ریزورٹ ٹو دا سپیریئر فورم. یہ دیکھنا ہوگا کہ کس پوائنٹ پر, کس نقطے پر سپیریئر کورٹ نے لا کو فالو کیا ہے, کس نقطے پر سبسٹانشیل لا کو فالو کیا ہے, کس نقطے پر سپیریئر کورٹ نے ایکویٹی کو فالو کیا ہے. لہذا سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لا کیا کہتا ہے, either it is equitable or you should follow the law or the equity. تو وہاں آ کر آپ کو وکالت کرنی ہے. آپ کی ایکسپرٹیز کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں لا اور ایکویٹی کے درمیان تضاد ہو. وہاں آپ نے دیکھنا ہے, سرچ آؤٹ کرنا ہے, لک اپ کرنا ہے, ریسرچ کرنا ہے کہ سپیریئر کورٹ نے اس پوائنٹ پر کیا پرنسپل اڈاپٹ کیا ہے. دے آر فالوئنگ دا ایکویٹی اور دے آر فالوئنگ دا لا. تو جو وہ کر رہے ہیں پھر وہ ہمیں وہ کرنا ہوگا. لہٰذا ایکویٹیبل پرنسپلس کو مد نظر رکھتے ہوئے, لا کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈٹرمن کرنا آپ کا کام. اب ایک صورت ایسی آ جاتی ہے کہ ایک شخص لیسی ہے, دوسرا لیسر ہے. لیسی کا پیریڈ آف لیز ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. اگر لیسی کا ٹائم ختم ہو جائے, اس میں لکھا ہے کانٹریکٹ میں کہ اس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد میں قبضہ حاصل کروں گا, لیکن وہ قبضہ حاصل نہیں کرتا بلکہ کرایہ وصول کر لیتا ہے. ایک شخص نے کہا جناب کہ 1 سال کے لیے آپ کی پراپرٹی میں نے 10,000 روپے مہینے پہ لے لی ہے. سال گزر گیا, سال گزرنے کے بعد وہ پھر اس کے پاس اس نے 10,000 روپے پھر دے دیا, اس نے 10,000 روپے لے لیا. تو اب کیا لیسر اس کو ایجیکٹ کر سکتا ہے؟
The answer is no. क्यों नहीं कर सकता? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने इसकी दो किस्में बनाई हैं, एक टेनेंट एट सफरेंस और दूसरा टेनेंट होल्डिंग ओवर। टेनेंट एट सफरेंस का राइट उस वक्त खत्म हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। टेनेंट होल्डिंग ओवर का राइट खत्म नहीं होता हालांकि एग्रीमेंट की मियाद भी गुजर चुकी है। लिहाजा ये भी तय करना, ये एक अलग मौजू है कि टेनेंट एट सफरेंस क्या है, टेनेंट होल्डिंग ओवर क्या है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से डील नहीं कर रहा। लिहाजा वी आर नॉट डिस्कसिंग इट एट दिस स्टेज। लेकिन ये तय है कि यू में फाइल एविक्शन ऑफ ए टेनेंट एट सफरेंस, नॉट टेनेंट होल्डिंग ओवर। तो ये भी तय करना है कि आपने कब्जा लेना है तो कहीं टेनेंट होल्डिंग ओवर ना बन जाए वो। अगर वो टेनेंट होल्डिंग ओवर है तो आपको कब्जा नहीं मिलेगा। टेनेंट एट सफरेंस एंड टेनेंट होल्डिंग ओवर का डिस्टिंक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करता है। उसके लिए है सेक्शन 116। सेक्शन 116 को आप पढ़ेंगे, यू विल फाइंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेनेंट होल्डिंग ओवर एंड टेनेंट एट सफरेंस। तो उसकी पोजेशन, उसकी इजेक्टमेंट का जो तरीका है वो भी आपने देखना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक नुक्ता ख़त्म हो गया है, तो बाकी आइंदा के लिए करेंगे। टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो अब बरखुरदारान कुछ थोड़े थोड़े बोर भी होने शुरू हो गए हैं। तो ये पहली कैटेगरी बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, बहुत कुछ दिया। बाय टेकिंग possession of certain property is an equitable and specific relief governed by the Specific Relief Act. Lihaza, whenever you file a suit for possession, you are to take into account all these factors which I have enumerated.